السلام علیکم۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے۔ میرا نام ماریہ ہے۔ میں بہت غریب گھر سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے ابا بچپن میں ہی چھوڑ گئے تھے۔ میں ایک کچے مکان میں بہن بھائی اور اماں کے ساتھ رہتی تھی۔ حالات یہ تھے کہ کھانے کے بھی لالے پڑ گئے تھے۔ پھر اچانک میری زندگی میں وہ ہوا، میں پوری طرح بدل گئی۔ میں اپنے بہن بھائیوں کے لیے مایوس ہو گئی تھی۔ کہیں کوئی آسرا نظر نہ آتا تھا۔ یہی زندگی کا معمول تھا۔ مجھے اکثر رات کو خواب آتا تھا کہ ایک فقیر ہاتھ اٹھائے ہوئے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہوتا تھا، تو کیوں رو رہی ہے؟ اللہ کے دربار میں مایوس کیوں ہے تو؟ میں اکثر اس فقیر کو خواب میں دیکھا کرتی تھی اور اکثر ڈر کے اٹھ جاتی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ اس کے چہرے کا رنگ اور تھا اور ایک طرف سے اور۔ جب وہ میری طرف نظریں اٹھا کر دیکھتا تو میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہو جاتی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ہوتا تھا اور جیسے ہی وہ اٹھ کر میری طرف بڑھتا تھا، ہمیشہ کی طرح میری آنکھ کھل جاتی تھی اور میں گہری گہری سانس لیتی اٹھتی تھی۔ یہ روز کا معمول تھا۔ یہ خواب جان لیتا تھا میری۔ وہ فقیر، وہ کشکول مجھ سے کیا چاہتا تھا؟ ایک ہی سوال تھا جس کا جواب نہیں ملتا تھا۔ کون تھا وہ جو مجھ سے مانگتا تھا تو کبھی عطا کرتا تھا؟ اپنی چارپائی سے اٹھی اور پانی پیا اور پھر سے لیٹ گئی۔ اسی ایک خواب کو سوچتے کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ کچھ پتا نہ چلا۔ اماں کہاں ہو؟ علی اور آمنہ سب کہاں ہو تم لوگ؟ ماریہ نے گھر میں داخل ہوتے ہی اونچی آواز میں چیختے ہوئے کہا۔ یہیں پر ہے ماریہ، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ اور علی کو میں نے کام پر بھیجا ہے، اماں نے باورچی خانے سے باہر آتے ہوئے کہا۔ اماں، میری پیاری اماں، کیا کر رہی ہو تم؟ ماریہ نے دونوں بازو گلے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، تیری بہن کو کھانے کے لیے کچھ دینے لگی ہوں۔ ہاتھ میں پکڑی ہوئی سوکھی روٹی اور ایک گلاس پانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اماں، آج میرا رزلٹ تھا اور میں پاس ہو گئی۔ اب انشاءاللہ ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ میں جلدی نوکری ڈھونڈ لوں گی اور تمہیں بھی لوگوں کے گھروں میں کام نہیں کرنا پڑے گا اور چھوٹی کا بھی علاج ہو جائے گا۔ اماں، آج میں بہت خوش ہوں۔ ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ علی کو بھی کام کرنا نہیں پڑے گا۔ ماریہ نے گول گول گھماتے ہوئے کہا۔ اچھا چھوڑ مجھے۔ کمرے سے چھوٹی کے کھانسنے کی آواز پر متوجہ ہوئی۔ اچھا اماں، میں کل سے ہی نوکری ڈھونڈوں گی اور پھر سب صحیح ہو جائے گا۔ ڈھیروں خواب سجائے وہ آج دل سے مسکرا رہی تھی۔ وقت اور حالات کے بدلنے کی دعا کرتی وہ آج ایک الگ ہی جہاں آباد کرنے کی جستجو میں تھی۔ اچھا، اللہ تجھے کامیاب کرے میری بچی۔ اب تجھ سے ہی میری ساری امیدیں ہیں۔ ماں نے امید لیے چھوٹی کو اٹھا کر بٹھاتے ہوئے کہا۔ چھوٹی کو ٹی بی تھا جو 2 سالوں سے بس دوائیوں پر تھی۔ سرکاری ہسپتال گئے مگر وہاں کی بھی دوائیاں کم، ملاوٹ زیادہ ہوتی تھی، جس سے حالت اور بدتر ہو گئی تھی۔ اماں تو جا، میں کر لوں گی گھر کے کام، پھر بیگم صاحبہ ناراض ہوتی ہے، تو جا۔ ماریہ نے اماں کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ اچھا جا رہی ہوں، یہ کہتے ساتھ وہ گھر سے باہر چلی گئی تھی۔ ماریہ نے اماں کے جاتے ہی کچھ پوڑیاں نکالی تھی اور کھلائی تھی چھوٹی بہن کو۔ یہ کیا ہے آپا جو کھلاتی ہو آپ مجھے؟ چھوٹی بہن نے کھانسی کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں ہے، بس تو صحت مند ہو جائے گی، فکر نہ کیا کر۔ پھر بھی آپا بتاؤ تو صحیح، کیا ہے یہ؟ ارے کچھ نہیں، کہا تو ہے کچھ نہیں، اب سو جا۔ شام کو جب اماں گھر آئی تو آج شاید مالک کے گھر کوئی تقریب تھی، بچا ہوا کھانا لے کر آئی تھی۔ ارے واہ اماں، یہ کہاں سے لے آئی ہو؟ سب سے پہلے علی نے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی مزدوری سے آیا تھا۔ 15 سالہ لڑکا، صحت کے لحاظ سے 10 سال کے بچے سے بھی کم تھا، ہڈیوں کے ساتھ جلد چپکی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، صاحب کے بیٹے کی سالگرہ تھی تو انہوں نے یہ کھانا آج دے دیا، تم لوگ بھی سب آ جاؤ، ویسے بھی آج گھر میں کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے۔ اماں نے شاپر سے چاول باہر نکالتے ہوئے کہا، جس پر ماریہ، علی تو اماں کے پاس ہی بیٹھ گئے، البتہ چھوٹی بہن اپنی چارپائی پر ہی تھی۔ جس دن کچھ کھانے کو آ جاتا وہ دن ان کے لیے عید سے کم نہ ہوتا، ورنہ 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی۔ ماریہ، مالکن کہہ رہی تھی آگے بھی داخلہ لے لے، وہ دے دے گی پیسے۔ اماں نے ہاتھ سے چاول کھاتے ہوئے کہا۔ نہیں اماں، بہت ہیں اور میرے اتنے اچھے نمبر نہیں کہ داخلہ ملے۔ میں کسی چھوٹے اسکول جاؤں گی، وہاں نوکری پہلی دوسری کلاس کو پڑھانے کے لیے تو ضرور مل جائے گی۔ ماریہ نے سیدھے بیٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تیری مرضی پھر، مگر وہ دے رہی تھی پیسے، ماں نے مایوس ہوتے ہوئے کہا۔ داخلے سے کچھ زیادہ ہی پیسے دیتی تھی جس سے کچھ دن گھر کا راشن چل جاتا تھا۔ نہیں اماں، میں کل پتہ کروں گی، مل جائے گی نوکری،
پر امید انداز میں کہا، مگر شاید جو سوچا جاتا ہے وہ ہوتا نہیں، وقت اور حالات اپنا رخ بدلتے ہیں۔ اس کا بھی بدلا جا رہا تھا۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا، ایک سکول سے دوسرے سکول سے تیسرے کا چکر لگا رہی تھی، مگر سکول میں اس سے 2 گنا پڑھی لکھی ٹیچرز تھی تو اس کا نمبر کہاں بننا تھا۔ آج پھر وہ ایک دفتر میں بیٹھی تھی جس میں چپڑاسی کی ضرورت تھی۔ اپنا نمبر آتے وہ جب کمرے میں گئی تو وہاں ایک ادھیڑ عمر کا شخص بیٹھا تھا جس نے آنکھوں پر موٹا چشمہ لگایا ہوا تھا۔ السلام علیکم، ماریا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، بیٹھیے۔ کرسی کی طرف اشارہ کرتا وہ اپنی جگہ سیدھا ہوا۔ جی تو بتائیے کتنی تعلیم ہے آپ کی؟ ماریا کے آگے سے فائل لیتے اس نے کہا۔ سر، ایف اے کیا ہوا ہے میں نے، جسے سن کر وہ آدمی ہنس پڑا۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو اس تعلیم کے ساتھ؟ اور ایف اے کے نمبر بھی دیکھو کتنے کم ہیں۔ اس شخص نے فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ سر، مجھے چپڑاسی کے لیے ہی تو رکھا جا رہا ہے۔ ماریا نے ہاتھ آپس میں پیوست کیے ہوئے کہا۔ تمہیں پتا بھی ہے تم سے پہلے والی لڑکی وہ بی اے تھی اور تم یہ ایف اے کر کے کہہ رہی ہو کہ چپڑاسی کے لیے رکھنا ہے؟ آپ کو یہ نوکری نہیں مل سکتی، جائیے۔ یہ کیا کوئی بھی نہیں مل سکتی اس پڑھائی پر جس پر مر کے پاس ہوئی ہو تم؟ سر نے سنجیدہ انداز میں اپنا سر پیچھے کرسی پر ٹکاتے ہوئے کہا، جسے سنتے وہ آنسو پیتی اپنی فائل اٹھائے وہاں سے چلی گئی۔ سچ ہی تو تھا، اس پڑھائی پر اسے کہیں بھی کوئی نوکری نہیں ملنی تھی، مگر ابھی وہ آفس سے باہر آئی ہی تھی کہ اس کے پیچھے سے آفس میں کام کرنے والا لڑکا آیا اور بتایا کہ سر بلا رہے ہیں۔ وہ خاموشی سے پھر اس لڑکے کے پیچھے چلتی آفس میں داخل ہوئی۔ لڑکے کو جانے کا کہتے وہ افسر سیدھا ہو کر بیٹھا۔ میں نے سوچا تم کافی مجبور ہو، تمہاری مدد کی جائے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے نا؟ افسر نے اٹھ کر سعدیہ کے قریب آتے ہوئے کہا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ پیچھے رہیں۔ ماریا نے 2 قدم پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ اب اتنی بھی بچی نہیں ہیں آپ، تمہیں پتا نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا چاہتا ہوں؟ میری بات مان لو، تمہیں پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ماریا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، جسے چھڑواتے ہوئے ایک زوردار تماچا اس کے چہرے پر مارتی وہ وہاں سے باہر کی طرف بھاگی۔ اس کو بھاگتے دیکھ کر اسی لڑکے کو ماریا کے پیچھے پکڑنے کا کہتے کمرے سے بھاگا۔ ماریا بنا پیچھے دیکھے آگے کی طرف بھاگتی جا رہی تھی جب ایک گاڑی کے آتی بے ہوش ہو گئی۔ گاڑی اس سے کچھ فاصلے پر تھی، جس میں سے ایک لڑکا نکل کر باہر آیا اور اسے اٹھائے گاڑی میں ڈالے لے گیا۔ کچھ ہی وقت میں وہ ہسپتال کے بیڈ پر موجود تھی۔ اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائی مگر کمرے میں اس کے علاوہ کوئی انسان نہ تھا۔ اپنی تمام ہمت جمع کر کے وہ اٹھ بیٹھی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان کمرے میں داخل ہوا جس نے پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، نفاست سے سیٹ کیے بال، ایک ہاتھ میں گھڑی۔ وہ خاموشی سے چلتا بیڈ کے پاس آیا تھا۔ دور دور رہو مجھ سے، اس نوجوان کو اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ بیڈ سے اٹھنے لگی تھی۔ دیکھیں، میں آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنے والا، آپ میری گاڑی کے آگے آ گئی تھی، یہ آپ کی دوائیاں ہیں۔ نوجوان نے ہاتھ بڑھا کر شاپر اسے دیتے ہوئے پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ آپ گھر جا سکتی ہیں ڈرپ کے ختم ہوتے ہی، اگر آپ چاہیں تو بتا دیں تاکہ آپ کے گھر سے کسی کو بلا سکوں۔ پیچھے دروازے کے پاس پڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ کمرے کے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھنے سے بڑا ہسپتال لگ رہا تھا تو مطلب خرچ بھی زیادہ ہی ہوگا۔ اوکے، پھر میں چلتا ہوں، آپ کے بل سارے ادا کر دیے ہیں، ڈرپ کے ختم ہوتے ہی چلی جائیے گا۔ یہ رہے ہاسپٹلز کے بل۔ سارے بلز وہاں موجود صوفے پر رکھتے وہ وہاں سے چلا گیا تھا اور اس کے جانے کی کافی دیر بعد وہ اس کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ جس نے بلز دے دیے تھے، دوائیاں ساری لے دی تھی، مگر یہ نہیں کہا تھا کہ تم جان بوجھ کر آگے آئی ہو۔ میرا نقصان ہوا ہے، تمہاری غلطی تھی، خود دو سب۔ تو کیا برے لوگوں کے ساتھ اچھے لوگ بھی موجود تھے؟ تو کیا اگر ایک طرف نوچنے کے در پر بھیڑیا تھا تو دوسری طرف اللہ رحیم کا نیک بندہ بھی تھا؟ کچھ ہی دیر میں نرس نے آ کر خالی ڈرپ اتار دی تھی اور وہ ہاسپٹل سے باہر نکل کر پیدل چلتی بس اسٹاپ کی طرف گئی تھی۔ سوچو میں ابھی بھی وہی شخص سوار تھا۔ بس میں بیٹھتے ہی وہ چل پڑی تھی اور ایک سیاہ کار نے ہسپتال سے لے کر بس اسٹاپ تک پیچھا کیا تھا اس کا۔ گھر پہنچ کر جب وہ کمرے میں آئی تو ایک طرف چھوٹی بہن آمنہ اپنی اصلی حالت میں موجود کھانس رہی تھی اور علی ایک طرف بیٹھا اپنے ہاتھ پر پٹی کر رہا تھا۔ وہ جلدی سے اپنی فائل رکھے علی کی طرف بڑھی تھی۔ علی، یہ کیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ پر اور کتنا سوجا ہوا ہے؟ ماریا نے ہاتھ پکڑے تشویش سے کہا۔ کچھ نہیں آپا، بس اینٹ گر گئی تھی ہاتھ پر آج۔ مالک نے کہا گھر چلا جاؤں۔
अली ने हाथ सीधा करते हुए कहा। अच्छा, कोई दवाई ली है? मारिया ने पट्टी पकड़कर बांधते हुए कहा। नहीं आपा, कुछ नहीं लिया, अभी आया था मैं। अच्छा रुक, मैं हल्दी लाती हूँ, वो लगाती हूँ हाथ पर। मारिया अली को वही छोटे सहन में गई जहाँ एक तरफ मिट्टी का बरामदा बनाया गया था, जिसमें चूल्हा पड़ा हुआ था जो शायद ही कभी मुकम्मल 3 वक्त जला हो। मारिया ने जब जाकर डब्बे खोले तो किसी एक डब्बे में भी कुछ मौजूद न था। हर डब्बा खाली पड़ा अपनी वीरानी की दास्तान सुना रहा था। जब पीछे से आते अली ने ये देखकर मना कर दिया कि अब हाथ में दर्द नहीं। आपा, मैं जा रहा हूँ, अकबर चाचा ने कहा था काम का, और अब हाथ में दर्द नहीं है, आप जाएं आमना को देखें। मारिया को वहां बैठा खाली डब्बों को देखता पाकर उसने कहा, इंसान अक्लमंद नहीं होता, अकल का अमीर गरीब होने से ताल्लुक नहीं, ये तो हालात हैं जो कम अकल को भी अक्लमंद बना देते हैं, अपनी उम्र से बड़े काम सिखा देते हैं। अली के जाते मारिया खामोशी से उठती आमना के पास आकर बैठ गई और कमरे में मौजूद अशिया को देखने लगी। 3 चारपाइयां, एक फटी चटाई, एक पंखा, कुल असासा था उनका। कच्चा सा एक कमरे का घर जो बारिशों में पानी बरसाता था, मलकियत था उनकी। खामोशी से सोचों के समंदर में डूबी कि वक्त का पता ही ना चला और शाम से रात हो गई। आज घर में कुछ ना था जो कोई खा सकता। सब भी अपनी अपनी जगह खामोश लेटे थे जब मारिया ने उठकर माँ के पास बैठते हुए बात शुरू की। अम्मा, आपने बताया था कि आपकी मालकन के साथ वाले घर को मासी चाहिए, तो क्या मिल गई? मारिया ने ठहर ठहर कर बात की। नहीं, अभी नहीं मिली। तू क्यों पूछ रही है? अम्मा ने बेमकसद ही चादर दुरुस्त करते हुए कहा। अम्मा, मैं करना चाहती हूँ काम, कल बात करना, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी वहाँ। मारिया ने गोया बम फोड़ा। वो कैसे? सबसे ज्यादा नफरत थी लोगों की नजरों से, उनके घर काम करने से। आज खुद कह रही थी काम करने को। क्यों? तुझे क्यों काम करना है? और तेरी नौकरी का क्या बना? अम्मा ने चौंक कर पूछा। अम्मा, नहीं हुआ वो, और मैंने बहुत सोचा है कि इज्जत की रोटी मेहनत की रोटी है जो मैं करूंगी, और कोई भी काम बड़ा छोटा तो नहीं होता। मैंने आज सीख लिया है, जिस चीज से मैं भागती हूँ वो हर जगह मौजूद है। फिर ये काम करने में कोई हर्ज नहीं, इसमें कम से कम तेरे साथ जाऊंगी और वापिस आऊंगी। मैं कुछ करना चाहती हूँ तुम्हारे लिए, सबके लिए। अली इतना छोटा है, अभी उसके स्कूल जाने की उम्र है, खेलने के दिन है, और ये अपने हाथ ईंटें उठाने में जख्मी कर रहा है। आमना बीमार पड़ी है, कुछ नहीं कर सकती, हिल नहीं सकती। मैं कुछ करना चाहती हूँ तुम सबके लिए, बस कल मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। मारिया ये सब कहती खामोशी से अपनी जगह पर लेट गई। वो फैसला कर चुकी थी और अब मदद चाहती थी अपने फैसले पर कायम रहने की, अपने रब से बेहतरी की। सुबह उठते ही वो अम्मा के साथ एक बहुत बड़े घर में मौजूद थी, जहाँ उस वक्त सामने सोफे पर एक औरत बैठी थी। सलाम बीबी जी, ये मेरी बेटी है मारिया, आपने कहा था कि काम वाली चाहिए। अम्मा ने सलाम करते नीचे फर्श पर बैठते हुए कहा। हाँ, कहा तो था, उसने अपने नाखून देखते हुए कहा। तो बीबी ये कर देगी आपके काम, मैं सुबह अपने साथ ले आया करूंगी और वापसी पर साथ ले जाया करूंगी। हाँ ठीक है, मगर पहले मैं इसका काम देखूंगी, फिर बताऊंगी, और अच्छे से समझा देना, मुझसे होशियारी करने की कोशिश ना करना। टांग पर टांग रखते हुए कहा। नहीं बीबी जी, अपने काम से काम रखेगी, आप फिक्र ना करें, और काम भी अच्छा करेगी। हाँ ठीक है, अच्छा करेगी तो रहेगी, अब काम समझाओ इसे। ये कहते साथ वो वहाँ से उठकर चली गई। कुछ ही देर में वो झाड़ू पकड़े लगा रही थी। ऐसे ही काम करते हुए महीना हो गया था और सब अच्छा जा रहा था। घर के हालात बेहतर तो नहीं मगर कुछ हद तक सही हो गए थे, जब एक दिन मालकन ने पैसे चोरी होने का इल्जाम लगाते घर से निकाल दिया था। नहीं बीबी जी, मैंने नहीं लिए पैसे, आप जानती हैं मैं ऐसा काम नहीं करती। मारिया रोती हुई अपनी सफाई दे रही थी। तूने नहीं निकाले तो फिर किसने निकाले हैं? तेरे अलावा कमरे में कोई गया नहीं, तो तूने ही निकाले ना। बता दे कहाँ है, वरना पुलिस को बुला लूंगी। जो वो सोफे पर बैठी गरज रही थी। नहीं बीबी जी, मैंने नहीं निकाले आपके पैसे, मारिया ने एक बार फिर कहा। आपदा, इसे ले जाओ और स्टोर में बंद कर दो। नहीं बीबी जी, खुदा के वास्ते मैंने नहीं लिए आपके पैसे, मारिया ने नीचे बैठते हुए कहा। मैंने कहा लेकर जाओ इसे। आपदा उसे लेकर जा रही थी कि मारिया ने सोफे की साइड पकड़ ली, जिसके हिलने से पैसे सोफे के नीचे पड़े नजर आए। रुको आपदा, ये सोफे को पूरा पीछे करो, मालकर ने रोकते हुए कहा। जब सोफा पीछे किया तो बटवे के साथ पैसे नीचे पड़े मिले, जिसे उठाकर आपदा ने उसे पकड़ाया। मैंने कहा था ना बीबी जी, मैंने नहीं लिया आपके पैसे, मारिया एक बार फिर बोली। मैं कैसे मान लूं, ये तुमने भी तो इधर छुपाए होंगे, और अब सोफा खींच दिया कि बच जाऊं, मालका ने अपनी बात बरकरार रखते हुए कहा।
آبدہ اسے گھر سے باہر کرو، یہ مجھے یہاں پھر نظر نہ آئے۔ یہ کہتے وہ اپنا بٹوا لیے کمرے کی دوسری طرف چلی گئی۔ ماریا خاموشی سے آنسو پیتی گھر کی طرف پیدل روانہ ہو گئی۔ آخر کر بھی کیا سکتی تھی، اور راستے میں ایک درگاہ پر رک کر دعا مانگنے لگی، یا اللہ تو اپنے بندے کو اس کی ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، تو میرے مالک اب ہار رہی ہوں میں، مجھے بچا لے میرے مالک، میرے پیارے مر رہے ہیں، میں ان کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی، تو میری حفاظت کر، میرے اپنوں کی حفاظت کر۔ وہ دعا مانگ کر جب مڑی تو پیچھے ایک فقیر کو دیکھ کر رکی، جو ایک ہاتھ میں چھڑی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ماریا خاموشی سے ایک طرف جانے لگی جب فقیر نے صدا لگائی، کیا بات ہے بچہ، پریشان ہو، رب کے در سے مایوس ہو؟ یہ الفاظ وہی خواب والے تھے۔ وہ جھٹ سے مڑی اور وہ فقیر وہیں کھڑا تھا۔ کیا کہا بابا؟ اس نے اٹکتے ہوئے الفاظ ادا کیے۔ کیوں مایوس ہے؟ کیا چاہیے تجھے؟ فقیر نے پھر الفاظ دہرائے۔ کچھ نہیں، یہ کہتے ساتھ وہ وہاں سے جانے لگی جب پیچھے سے آتی فقیر کی آواز پر رکی۔ رب کی جگہ پر کھڑے ہوتے جھوٹ نہیں بولتے، جس پر وہ مڑی۔ پہلے تو کچھ دیر خاموش کھڑی رہی، پھر اپنی کہانی شروع سے آخر تک فقیر کو سنائی۔ میں تجھے کچھ دیتا ہوں، جا اور جا کر اپنی بہن کو کھلا، وہ 15 دن کے اندر صحت یاب ہو جائے گی۔ فقیر نے تھیلے سے کچھ پڑیاں نکالتے اسے دیتے ہوئے کہا، اور جب وہ صحت یاب ہو جائے تو واپس اسی جگہ آنا۔ یہ کہتے فقیر وہاں سے غائب ہو گیا لوگوں کی بھیڑ میں۔ ماریا ناسمجھی سے پہلے تو ان پوڑیوں کو دیکھتی رہی، پھر انہیں اپنے پاس رکھے گھر کی طرف چل پڑی، مگر ایک ڈر بھی تھا کہ اگر یہ خواب والا کچھ ہوا یا اگر کچھ غلط ہوا۔ پہلے تو ہمت کر کے اس نے ایک پڑیا پانی میں ملا کر آمنہ کو پلائی، پھر 1-2 دن دینے کے بعد جب آمنہ کی حالت بہتر ہوتی محسوس ہوئی تو باقاعدہ 15 دن وہ پڑیا اسے کھلاتی رہی، جس سے آمنہ ایک دم صحت مند ہو گئی۔ سب ہی حیران تھے، مگر پھر اللہ کا شکر ادا کرتے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ 15 دن بعد ماریا پھر اسی جگہ اسی درگاہ پر گئی تھی جہاں وہ فقیر ملا تھا۔ بہت ڈھونڈنے کے باوجود وہ مجھے کہیں نظر نہ آیا، تو میں مایوس ہوتی واپس گھر آ گئی۔ کچھ دن بعد پھر ایک بار اس فقیر کو ڈھونڈنے میں اسی درگاہ پر گئی تھی، جب اسے وہ فقیر ایک درخت کے نیچے بیٹھا نظر آیا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتی اس تک پہنچی کہ کہیں پھر غائب نہ ہو جائے۔ بابا جی، میں نے پکارا، جس پر فقیر نے آنکھیں کھولے مجھے دیکھا۔ میں اس وقت ایک سیاہ چادر اپنے گرد لپیٹے کھڑی تھی، تیز چلنے کی وجہ سے سانس پھول رہی تھی، میری گندمی رنگت اس وقت سرخی مائل ہوئی تھی۔ آ گئی تم؟ فقیر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں، آپ کی پڑیا سے میری بہن بالکل صحت مند ہو گئی ہے بابا جی، اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا ہے، تو اب کیا چاہتی ہے؟ کیا مطلب؟ سمجھی نہیں؟ آپ نے خود کہا تھا جب میں آئی تھی، مگر آپ نہیں تھے یہاں۔ ماریا نے بتایا۔ ہاں، میں تیرے جیسے کی کسی اور کی مدد کرنے گیا تھا۔ جاؤ، اس درخت کے نیچے ایک گٹھڑی پڑی ہے، اٹھا لے اور لے جا، لیکن اسے گھر جا کر کھولنا اور کل پھر آنا یہاں۔ فقیر نے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ماریا وہ گٹھڑی گھر لے آئی، اور جب گھر لا کر گٹھڑی کھولی تو اس میں ڈھیر سارے سکے تھے، جسے دیکھ کر میں حیران ہوئی۔ اماں، اماں ادھر آ، ماریا نے اپنی اماں کو آواز دی۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ماریا کے ہاتھوں میں اتنے پیسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ یہ سب کہاں سے آئے ماریا؟ اماں نے حیران ہوتے ہوئے پیسے پکڑتے ہوئے کہا۔ اماں، اس فقیر نے دیے ہیں، ماریا نے بتایا، اور کہا تھا کل پھر آنا۔ ماریا جب دوبارہ صبح درگاہ پر گئی تو فقیر نے پھر اسے ایک پوٹلی دی، جسے وہ خاموشی سے لیے گھر آ گئی۔ آہستہ آہستہ گھر کے حالات بالکل بدل گئے، مگر ایک بات کہ اس فقیر کے پاس پیسے آتے کہاں سے تھے وہ یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور خواب میں تو میرے آگے کشکول کرتا تھا، مانگتا تھا۔ پھر یہ سوچتے ماریا سو گئی اور صبح اپنی جگہ اپنے بھائی کو درگاہ بھیجا کہ وہ فقیر سے پیسے لے کر آئے، اور خود اس کے ساتھ پیچھے درخت کے چھپ گئی کہ راز جان سکے فقیر کا۔ فقیر نے معمول کے مطابق اسے پوٹلی دی اور ایک طرف چل پڑی۔ میں بھی چھپتی چھپاتی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ جہاں وہ ایک جگہ رک گیا، میں بھی ایک سائڈ پر رک کر فقیر کو دیکھنے لگی، مگر یہ دیکھ کر میرے سر پر ساتوں آسمان ایک ساتھ گرے کہ وہ فقیر نہیں بلکہ ایک نوجوان ہے جس نے فقیر کا چولا اور داڑھی لگائی ہوئی ہے۔ وہ نوجوان اپنے کام میں مصروف، کپڑوں کے اوپر سے وہ کھلا چولا اور داڑھی اتارنے میں مصروف تھا، جب اس کی نظر پیچھے کھڑی ماریا پر پڑی، اور اس نوجوان کا چہرہ دیکھ کر مجھے دوسرا جھٹکا لگا۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ اسے ہاسپٹل چھوڑنے والا تھا۔ نوجوان پہلے تو حیران نظروں سے ماریا کو دیکھتا رہا، مگر پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس تک پہنچا جو حیران ایک طرف کھڑی تھی۔ تم؟
فقط ایک لفظ ادا کر سکی۔ ہاں میں ابرار احمد ہوں، ایک لفظی جواب دیا۔ تم کون ہو؟ جس کے سوال پر وہ فقط مسکرایا۔ ڈرو نہیں، انسان ہی ہوں۔ اس سارے وقت میں ماریا اپنے آپ کو سنبھال چکی تھی۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو اور میری ہی مدد کیوں؟ ماریا نے اس بار کچھ سخت لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ نجات چاہتا ہوں میں۔ پھر لفظی جواب۔ دیکھو سچ سچ بتاؤ کیا چاہتے ہو تم؟ ماریا نے 2 قدم پیچھے ہوتے ہوئے کہا نا نجات چاہتا ہوں میں اس دنیا کے دکھوں سے، بہت گناہگار ہوں میں رب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں اور اس کا ذریعہ تم بن گئی۔ جب میں نے تمہیں دعا مانگتے سنا تو اس دن میں کسی کی مدد کرنے آیا تھا۔ مجھے اس دولت سے نجات چاہیے تھی اور تمہیں اس کی ضرورت تھی، اس لیے تمہاری مدد کی۔ کیا مطلب؟ سیدھی بات کرو، ماریا نے پھر سنجیدہ انداز میں پوچھا۔ میرے باپ نے 2 شادیاں کی تھی۔ میری ماں مجھے پیدا کرتے ہی فوت ہو گئی تھی، جس سے میرے بابا نے دوسری شادی کی۔ وہ طلاق یافتہ تھی، ان کا ایک بیٹا تھا۔ دوسری ماں سے میرے بابا کی کوئی اولاد نہیں تھی، میں ایک ہی تھا۔ بابا نے مرنے سے پہلے ساری جائیداد میرے نام کر دی، جس سے میرے سوتیلے بھائی نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ 1-2 بار تو میں بچ گیا، مگر دوسری بار میرا ایکسیڈنٹ ہوا جس سے میں 4 مہینے بستر پر رہا۔ پولیس کو تفتیش کے دوران پتا چلا کہ یہ سب میرا سوتیلا بھائی کر رہا ہے۔ جب میں نے اسے وجہ پوچھی تو اس نے مجھ سے دولت مانگی اور میں نے اسے آدھی دولت جائیداد جو بابا کی تھی وہ چھوڑ کر اپنی خود کی ہر چیز دولت اسے دے آیا۔ پھر میں نے لوگوں کی مدد کرنے کا سوچا اور یہاں آ گیا۔ میں مدد کرنا چاہتا تھا مگر ان کی جن کو مدد کی ضرورت ہو، اس لیے میں فقیر بن گیا۔ ابرار احمد خاموش ہوا۔ ماریا سانس روکے سن رہی تھی۔ سچ میں جائیداد دولت کی چمک رشتے کھا جاتی ہے۔ کیا دولت کی چمک انسانیت بھی مار دیتی ہے؟ کیا رب کا خوف ڈر ختم ہو جاتا ہے؟ کیا جائیداد اتنی ضروری ہوتی ہے؟ کیا آپ کے اپنے آپ کے لیے جائیداد سے کم تو نہیں ہوتے؟ وہ تو سب سے انمول ہوتے ہیں، تحفہ ہوتے ہیں رب کا۔ آج پہلی بار اپنے غریب ہونے پر اسے افسوس نہیں تھا۔ تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ ابرار احمد اسے خاموش دیکھ کر بولا، جس کی بات پر وہ ناسمجھی سے سر ہلاتے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جہاں وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھا اپنے ہاتھ کشکول کی صورت بنائے اس کو مانگ رہا تھا۔ میں نے تمہیں دعا کرتے سنا تھا، تم اپنے رب سے زیادہ اپنوں کے لیے مانگ رہی تھی، تو کیا تم میرا کشکول بھرو گی؟ جس کے جواب میں اس نے فقط سر ہلایا تھا۔ اس کا خواب پورا ہوا تھا مگر الگ انداز میں۔ دنیا میں سب سے انمول چیز وہ رشتے ہیں جو اللہ نے عطا کیے ہیں۔ اس قیمتی چیز کو کبھی نہیں گنوانا چاہیے، کیونکہ دولت جائیداد ہر چیز مل جاتی ہے، یہ رشتے دوبارہ